بڑا اہم دن اور بڑی اہم خبر آج آئی سپریم کورٹ سے 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ چیف جسٹس ابراہیم میں قائم بینچ نے 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ بھی جاری کیا۔ اس کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ شواہد کی سکروٹنی کسی ملزم کے خلاف وہ ضروری ہے اور وہ سکروٹنی ٹرائل میں ہوگی۔ یہ دلیل دی گئی، پروسیکیوٹر سے بہت اہم سوال پوچھے گئے شواہد کے حوالے سے، ٹرائل کے حوالے سے، اور وہ مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ آبزرویشن بھی بڑی دلچسپ تھی ڈیورنگ دی ہیئرنگ ٹوڈے۔ کیا ہوائیں بدل رہی ہیں؟ کیا موسم بدل رہا ہے؟ اس موسم میں ان کی 8 کیسز میں ضمانت کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب فوراً باہر آ رہے ہیں؟ تو سر دست تو جواب یہ ہے کہ نہیں، لیکن سیاسی منظرنامہ کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کو اور ان کی اہلیہ کو سزا ہو چکی، بالترتیب 14 برس اور 7 برس۔ وہ معاملہ بھی اپیل میں ہے۔ پھر توشہ خانہ کے اوپر بھی 3 سال کی سزا انہیں ملی ہے۔ پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور سرکاری راز افشا کرنے کے الزام میں بھی مقدمہ درج ہے، جہاں 10 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ پنڈی میں درج جو 43 مقدمات ہیں، تاحال ضمانت ان کی نہیں ہو سکی، لیکن یہ جو 9 مئی سے جڑے 8 مقدمات تھے، اس میں آج چیف جسٹس نے ضمانت دی ہے۔ پی ٹی آئی خوش آئند قرار دے رہی ہے اسے۔ البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے چاہے وفاقی وزراء ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ضمانت ہوئی ہے، بریت نہیں ہوئی، ابھی ٹرائل باقی ہے۔ 9 مئی کے اوپر جو موقف ہے اس کو دہرا رہے ہیں، لیکن سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں جاوید لطیف صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں ایک طرف 10 سال کی سزا سنائی جا رہی ہے تو دوسری جانب ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز کو 9 مئی کے مقدمات میں ضمانتیں مل رہی ہیں۔ یہ فیصلہ ریاست کی توہین اور قانون کی حکمرانی پر سوالیہ نشان ہے۔ ریاست پر حملہ آور ہونے والے دہشت گردوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں، جب ہم ریاستی اداروں پر حملے کے منصوبہ سازوں کو ایسے ریلیف فراہم کرتے ہیں تو ہم دہشت گردوں، بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور فیٹ اپ جیسے اداروں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ میاں صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور ان کو کیا شکایت ہے اس فیصلے کے اوپر؟ یہ جاننے کے لیے آج ہم نے نظام احمدی اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینئر سیاستدان جناب میاں جاوید لطیف صاحب۔ میاں صاحب تہاڈے نال ہاتھ تے نہیں ہو رہا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہاتھ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ہاتھ تو 78 سالوں میں ہوتے ہی آئے ہیں، مگر جہاں تک اس ضمانت کے حوالے سے کسی قیاس رائی میں پڑھے بغیر میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، جو عام کارکن ہے، جو ایک بڑا نام نہیں ہے، بے آسرا ہے، اور کسی بہکاوے میں یا متاثر ہو کے یا ذہن سازی جس کی گئی اس سے وہ متاثر ہو کے کوئی ایسا حملہ کرتا ہے تو اس کی تو ضمانت نہیں ہوئی، اس کو تو سزا ہو گئی۔ اور پھر جو ماسٹر مائنڈ ہے، جس نے ذہن سازی کی، جس کے لیے وہ فیل ہوا، جس کے لیے وہ جرم ہوا، تو آپ اس پہ ضمانت لیتے ہیں۔ تو میں تو بڑے ادب سے گزارش کروں گا، میری تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں اختلاف کر سکوں، مگر یہ ضرور سوال ہے اور لوگ سوال اٹھاتے ہیں، پھر ان 10 سال قید کاٹنے والوں کو بھی بری کرنا چاہیے۔ جیسے یہاں پہ اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، پھر ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ جب دیکھیں نا سپریم کورٹ نے 8 مقدمات میں انہیں بری کیا، آپ لوگوں کی جماعت کا یہ سرکاری موقف یہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ اصل میں عمران خان صاحب ہے، تو اگر ان کی 8 مقدمات میں ضمانت ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شواہد جو ہیں وہ بھرپور نہیں ہیں، ان کی اسکروٹنی ابھی ہونا لازم ہے، پروسیکیوٹر سے ایسے سوال پوچھے جن کے جواب نہیں، اس کا مطلب ہے کہ پروسیکیوشن فیل ہوئی ہے ثابت کرنے میں۔ تو اگر ماسٹر مائنڈ کے 8 مقدمات میں ضمانت ہوتی ہے تو پورا جو سنیریو ہے، پورا نیریٹو، وہ کہاں کھڑا نظر آتا ہے؟ نہیں، وہ تو اس میں تو سوراخ ہو گیا آج۔ نہیں جامی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں تھوڑا سا بڑے ادب سے اختلاف کرتے ہوئے، بات یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ والا آپ نے خود ذکر کر دیا، آپ نے توشہ خانہ کا ذکر، سائفر والا آپ نے ذکر کیا، آپ نے وہ ابھی مقدمات جو پینڈنگ ہیں جن میں ضمانتیں نہیں ہوئیں، وہ بھی ایک الگ ایشو ہے۔ مگر سوال آج یہ ہے، بنتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں کہ بھائی جو بندے 2 سال سے جیل کے اندر تھے ان کی تو ضمانتیں نہیں ہوئیں، ان کا تو ٹرائل بھی ہو گیا اور سزا بھی ہو گئی، اور جس کے لیے سارا کچھ ہوا یا جس نے یہ سارا کچھ منصوبہ بنایا، جو سازشی تھے، جو مرکزی کردار تھے، ان کی آج بیل ہو گئی۔ آپ دیکھیں نواز شریف کو کب سزا ہوئی تھی؟ اور کیوں ہوئی؟ میں عرض کرتا ہوں، نواز شریف کو کب سزا ہوئی؟ 2017 میں، ٹرائل بعد میں ہوا، پہلے سزا دے دی گئی، بالکل ٹھیک ہے، اور کیس کا ٹرائل بعد میں ہوا،
کیونکہ جلدی تھی، نکالنا تھا۔ اب آ جائیں، جو اگر کسی اور پیرائے میں اس کو لیتا ہے تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ سہولت کاری کہیں نہ کہیں تو ہے، ابھی بھی ہے، بالکل وہ ہے۔ یہ بڑی اہم بات کر، یہ سہولت کاری دیکھیں دو طرح کی ہوتی ہے۔ لوگ بڑا رولا ڈالتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو عمران کے حامی ہیں یا عمران کے ورثا ہیں، وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی بڑی سخت جیل ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں، دنیا بھر میں کسی ملزم نہیں، یہ مجرم ہے، اب سزا یافتہ ہے، ایسے شخص کو جیل کے اندر سہولتیں میسر نہیں ہیں جو سہولتیں عمران خان کو میسر ہیں۔ وہ تو میں بعد میں بات کرتا ہوں، کیونکہ ان کی شکایت بھی ان کی اہلیہ کی، وہ کہتے ہیں پانی بند کر دیتا ہے، اخبار بند کر، ٹی وی بند کر دیا جاتا ہے، بالکل غلط اور وہ بتاتے ہیں پرانا اخبار بھی دیا جاتا ہے، ملاقاتوں پہ پابندی ہوتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ سارا جو ان کا سوشل میڈیا ہے، جو اتنی تعداد میں لوگ ملتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں ریاست کے خلاف بھی باتیں ہوتی ہیں، اداروں کے سربراہان جو ہیں ان کے متعلق بھی گفتگو ہوتی ہے، تو سہولت کاری اور کس طرح کی ہوتی ہے کہ لوگوں کا آپ ذہن بنا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، آپ جو چاہیں وہ کرتے جائیں، کہتے جائیں۔ اگر یہ سہولت کاری ہے تو یہ کون ہونے دے رہا ہے؟ دیکھیں میں تو بڑا کلیئر ہوں اور کہتا بھی رہتا ہوں، عالمی قوتیں جن کے لیے موصوف کام کرتے تھے اور جن کے لیے یہاں بھی عمران کے علاوہ لوگ بھی موجود تھے، بالکل جنرل فیض حمید تھے، وہ تو خود ٹرائل بھگت ہیں، اس کے بعد ہی پکڑا گیا نا، مارشل ہو رہا ہے ان کا۔ اچھا ان کے ابھی جنرل فیض حمید کی باقیات موجود ہیں، ابھی بھی جسٹس ثاقب نثار اور بندیال صاحب تک باقیات موجود ہیں، عدالتوں میں بھی اور سسٹم میں بھی بالکل مختلف اوقات میں وہ نظر بھی مختلف ڈپارٹمنٹ میں نظر آتے رہے۔ اور میں یہ بات کرتا جاؤں کہ 8 فروری 2024 کے جو انتخابات تھے اس میں بھی جنرل فیض حمید کی چمک نظر آئی ہے، خیبر پختونخوا میں تو مکمل نظر آئی ہے، پنجاب میں کیوں نہیں آئی؟ پنجاب میں بھی آئی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں آئی؟ صرف تھوڑے سے اسی گل پا کے کہیے کہ تسی چونکہ ہار گئے ہو تو ایسا نہیں، اگر دیکھیں میں تو اپنی بات کرتا ہی نہیں ہوں، اس لیے نہیں کرتا کہ جب کرتا ہوں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اے تسی ہار گئے نا اس لیے گل کرتے جب، میں تو کرتا ہی نہیں ہوں۔ مجھے یہ صرف بتا دیں کہ کیا مریم نواز شریف 2 حلقوں سے الیکشن نہیں لڑ رہی تھی؟ کیا حمزہ شہباز شریف 2 حلقوں سے الیکشن نہیں لڑ رہے تھے؟ کیا میاں شہباز شریف وقت کے پرائم منسٹر 3 حلقوں میں الیکشن نہیں لڑ رہے تھے؟ اور آپ ایک بھی حلقہ ان کا نہیں کہتے کہ یہ مشکوک ہے ان کی جیت جو ہے، اور نواز شریف کو ایک جگہ ہروا دیتے ہیں اور دوسری جگہ سے کہتے ہیں یہ بھی مشکوک جیت ہے، اور جس کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں لوگ ان کو میں 3 نام میں نے 3 نام لیے ہیں فیملی کے، میں اور نام لے سکتا تھا، مگر میں آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ بھائی فارم 47 کا آپ ذکر کرتے ہیں، اس کے تو متاثرین ہم ہیں، اور یہ نئی دلیل کسی ہے، اور کو بنا دیا۔ یہ نئی دلیل ہے، ویسے میں نے اس سے پہلے نہیں سنی۔ نہیں، اگر آپ کے پاس میں آپ کی رائے کا احترام کر سکتا ہوں۔ باخبر رہیے ہر جگہ، ہر وقت، بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔